السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدارس آج پھر حالات سے دوچار ہیں۔ خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے تھینکس اور جوائن والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو بھی سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا ہے کہ عیسائی مشنری مجاہدین کے لاوارث اولاد کو عیسائی بنانے کے لیے کوشاں تھی۔ خیر امت کے عقائد پر 400 یلغار کا سلسلہ جاری تھا۔ ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک عیسائی اہل اسلام کے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے نت نئے حربے اختیار کرتے جا رہے تھے۔ ان پرآشوب حالات میں ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور عقائد کی حفاظت کا بھی مکمل انتظام تھا۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت میں ضلع شاملی اور سہارنپور کے رابطۂ مدارس کے عمومی اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ آج پھر اسلامی مدارس حالات سے دوچار ہیں۔ اطفال کی حفاظت کے لیے بنایا گیا کمیشن مدارس کے تئیں دشمنانہ رویہ رکھتا ہے۔ آج مدارس کے وجود اور بقا کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے علاقوں میں سرکاری طور پر غیر تسلیم شدہ مدارس کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لازمی تعلیم کے قانون سے گرچہ پاٹھشالہ اور مدارس مستثنیٰ ہیں، لیکن کب تک؟ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے زور دے کر کہا کہ ہمارے مدارس کے تمام دستاویزات بالکل درست ہونے چاہیے، ملکیت کے کاغذات مکمل ہوں، اگر جگہ وقف ہے تو اس کا بھی مکمل ثبوت ہو، مدرسے کے اندرونی نظام اور حساب میں پوری شفافیت ہو، ہر مدرسہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن ہو اور حساب بھی ایڈٹ ہو۔ انہوں نے کہا کہ رابطۂ مدارس نے مشترکہ امتحان کا جو نظام چلایا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ تعلیم بہتر سے بہتر ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر تو یہ ہے کہ تمام امتحانات مشترکہ ہوں، جیسا یہ کشمیر اور بنگال میں ہوتا ہے، تاہم ابتدائی مرحلے میں قرآن کریم، فارسی اور ابتدائی عربی کے امتحانات مشترکہ ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مدارس کی تعلیم و تربیت کے اثرات باہر بھی نظر آنے چاہیے تاکہ نونہالان ملت کے عقائد کی حفاظت کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ آج نونہالان ملت کو یہ نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، امام مہدی کون ہوں گے اور دجال کون ہوگا۔ مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے کہا کہ مدارس کو زیادہ سے زیادہ مفید بنایا جائے، یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے یہاں منظم مکاتب قائم ہوں اور تعلیم بالغان کا سلسلہ بھی جاری ہو۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ ائمہ مساجد اس سمت میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ اجلاس کی پہلی نشست میں مغربی اتر پردیش مدارس اسلامیہ زون نمبر 3 کے صدر مولانا محمد عاقل قاسمی نے سابقہ تجاویز کی توثیق کرائی اور بتایا کہ گزشتہ چند برسوں میں کہاں کہاں تعلیمی اور تربیتی کیمپ لگائے گئے ہیں۔ اجلاس کو مولانا محمد شریف خان، مولانا حبیب اللہ ندوی، مولانا عمران قاسمی، مفتی ابوالحسن ارشد کاندھلوی، مولانا میزان گنگوہی، مولانا مزمل، مولانا عبدالمالک مغیثی وغیرہ نے بھی خطاب کیا۔ اس کی نظامت مفتی محمد طیب صاحب نے کی۔ اجلاس کا آغاز محمد فیضان کی تلاوت اور محمد ابراہیم کی نعت پاک سے ہوا۔ اس کو کامیاب بنانے میں مولانا محمد تحسین، مولانا واصل، مولانا طالب وغیرہ کا اہم رول ہے۔ اس موقع پر ان طلباء کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی جو سال گزشتہ مشترکہ امتحانات میں اول پوزیشن لائے تھے۔ وہیں دوسری جانب سانسد اقرا حسن بولی، وقف ایک پرانی دھرمارتھ سنستھا، سرکار پر سادہ نشانہ۔ دیش میں اس وقت وقف سنشودھن ودھیک 2024 کو لے کر ہنگامے کی استھتی ہے۔ لوک سبھا میں پیش کیے جانے کے بعد اس کے لیے سنیکت سنسدیہ سمیتی JPC کا گٹھن کیا جا چکا ہے۔ کیرانہ سے سانسد اقرا حسن نے کہا کہ وقف ایک پرانی دھرمارتھ سنستھا ہے۔ سنسد بھون سے باہر آنے کے بعد کیرانہ سے سپا سانسد اقرا حسن نے کہا کہ وقف کی سمپتی کا سنچالن کرنے کے لیے وقف بورڈ بنے ہیں۔ معاملے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقف کی سمپتی کیسے دی جاتی ہے۔ اگر میں آپ کو دان کے روپ میں کچھ دے رہی ہوں، لیکن کوئی تیسرا ویکتی یا ضلع مجسٹریٹ اگر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کرنے جا رہے ہیں تو اس سے کسی کا بھلا نہیں ہونے والا ہے، یہ صرف ہستکشیپ ہے۔ سرکار UP میں اپنی ناکامی کا بدلہ لینا چاہتی ہے، اس لیے الپ سنکھیکوں پر حملے ہو رہے ہیں، یہ سنویدھان پر بھی حملہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار فرمایا ہے کیرانہ سے سپا سانسد چودھری اقرا حسن نے۔ ناظرین و سامعین، سرکار وقف بل کیوں لائی اور کیا چاہتی ہے؟ مودی حکومت نے بدھ کو لوک سبھا میں وقف بورڈ ایکٹ میں تبدیلی کے لیے ایک ترمیمی بل پیش کیا تھا، جس بل کو لے کر پارلیمنٹ میں کافی ہنگامہ ہوا۔ اس دوران جب اپوزیشن نے ہنگامہ کیا تو حکمراں پارٹی کی جانب سے اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے تفصیل سے بتایا کہ اس بل کو لانے کی ضرورت کیوں تھی۔
اپوزیشن نے حمایت مانگتے ہوئے رجیجو نے کہا کہ اس بل کی حمایت کریں، آپ کو کروڑوں لوگوں کا آشیرواد ملے گا۔ چند لوگوں نے پورے وقف بورڈ پر قبضہ کر لیا ہے اور یہ بل اس انصاف کو درست کرنے کے لیے لایا گیا ہے جو عام مسلم لوگوں کو نہیں ملا۔ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کس نے اس بل کی حمایت کی اور کس نے مخالفت کی۔ انہوں نے سمجھایا کہ آخر اس بل کو لانے کی ضرورت کیوں پڑی۔ آئیے چند پوائنٹ میں سرکار کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس بل میں آرٹیکل 25 سے 30 تک جو بھی دفعات ہیں کسی مذہبی ادارے میں کوئی مداخلت نہیں ہے اور نہ ہی اس میں آئین کے کسی آرٹیکل کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ہم نے جو تبدیلیاں کی ہیں ان کو حقوق دینے کے لیے یہ بل لایا گیا ہے۔ یہ بل خواتین، بچوں، مسلم کمیونٹی میں پسماندہ اور لوگوں کے لیے جگہ فراہم کرنے کے لیے لایا گیا ہے جنہیں آج تک موقع نہیں ملا۔ نمبر 2، کرن رجیجو نے کہا کہ اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے اپوزیشن نے جو دلائل دیے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اس بل میں آئین کی کسی شق کی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے، یہ کسی مذہب میں مداخلت نہیں ہے۔ یہ بل کسی کے حقوق چھیننے کے لیے نہیں لایا گیا تھا بلکہ دبانے والوں کو جگہ دینے کے لیے لایا گیا تھا۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا بھی ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ ٹھوس ہے، حکومت ہند کو بل لانے کا حق ہے۔ نمبر 3، میں نے سب کے پوائنٹس کو نوٹ کیا۔ میں جواب میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقف ترمیمی بل پہلی بار ایوان میں پیش نہیں کیا جا رہا ہے۔ برطانوی دور سے یہ ایکٹ پہلی بار 1954 میں آزادی کے بعد لایا گیا تھا، جس کے بعد کئی ترامیم کی گئی ہیں۔ ہم ایوان میں جو ترامیم لانے جا رہے ہیں وہ وقف ایکٹ 1995 ہے جس میں 2013 میں ترمیم کی گئی تھی۔ اس پورے وقف کا مقصد اور نیت تھی اور جس میں لوگ امید کر رہے تھے کہ کچھ بہتر ہوگا، ایسی شق 2013 میں ڈالی گئی جس کی وجہ سے آج ہم ترمیم لائے ہیں۔ نمبر 4، 1995 میں جو بھی دفعات لائی گئی تھی بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں مختلف اندازے لگائے ہیں۔ کئی کمیٹیوں اور لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ انکشاف ہوا کہ جس مقصد کے لیے بل لایا گیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا اور اس میں بہت سی غلطیاں پائی گئی۔ آج میں اس ایوان میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یعنی کانگریس نے جو بھی قدم اٹھایا ہے ہم یہ ترمیم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ جو نہیں کر سکے۔ نمبر 5، رجیجو نے ذاتی معاملات بتائے اور کہا کہ یہ بوہرا برادری کا معاملہ ہے۔ ممبئی میں ایک ٹرسٹ ہے، اس کا تصفیہ ہائی کورٹ نے کیا تھا۔ داؤد ابراہیم کے پاس رہتا ہے، اسی جگہ پر ایشیا کی سب سے بڑی اسکیم شروع کی گئی ہے۔ کچھ آدمی نے اسی جائیداد کی شکایت وقف بورڈ سے کی اور وقف بورڈ نے اسے مطلع کیا۔ ایک ایسا شخص جو نہ اس شہر میں ہے اور نہ ہی اس ریاست میں ہے، اس نے وقف بورڈ کے ذریعے کسی پروجیکٹ میں خلل ڈالا۔ تمل ناڈو کے تروچیراپلی ضلع میں 1500 سال پرانا سندریشور مندر تھا۔ جب ایک شخص گاؤں میں 1 ایکڑ جائیداد بیچنے گیا تو اسے بتایا گیا کہ یہ وقف زمین ہے۔ پورے گاؤں کو وقف جائیداد قرار دیا گیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی زمین کو وقف جائیداد قرار دیا گیا تھا۔ 2012 میں کرناٹک اقلیتی کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ وقف بورڈ نے 29,000 ایکڑ اراضی کو کمرشل اور پراپرٹی میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہ اس قدر منمانی کر رہے تھے، اتنا بڑا گھپلہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ نمبر 4، وقف انکوائری رپورٹ 1976 میں پیش کی گئی۔ اس رپورٹ میں جو بڑی سفارش آئی ہے وہ بتاتا چلوں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پورا وقف بورڈ متوالوں کے قبضے میں آ گیا ہے، اسے نظم و ضبط کے لیے مناسبت اقدامات کیے جائیں، ان کے درمیان اختلافات دور کرنے کے لیے ایک ٹریبونل ہونا چاہیے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وقف بورڈ میں آڈٹ اور اکاؤنٹس کا نظام ٹھیک نہیں ہے، اس کا مکمل انتظام ہونا چاہیے۔ اس میں صلاحیت کی وکالت کی گئی ہے۔ نمبر 7، کانگریس کے دور میں 2 کمیٹیاں بنی تھیں جن میں سے ایک 2005 میں جسٹس راجندر سچر کی قیادت میں بنائی گئی تھی۔ یہ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ان کی فلاح و بہبود کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس رپورٹ کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ وقف بورڈ کا کیا فائدہ ہے اور مسلمانوں کو وقف بورڈ سے اب تک کتنا فائدہ ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔